السلام علیکم۔ لڑکیوں سے کھیلنے والا ایک نوجوان، شکل جس کی شیطان جیسی، آخر لڑکیوں کو دھوکہ کیوں دیتا تھا؟ بڑھتے ہیں ایک اور سچی کہانی کی جانب جو کہ ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ مس مت کیجیے گا اور شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدھا وائس کو، ساتھ اس کے بیل آئکن کو پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر ہو۔ کیا لڑکی تھی کہ جس کو دیکھ کر سانسیں تیز ہونے لگی تھیں؟ حسن کے بارے میں میرا یہ تجربہ ہے کہ حسن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو بہت آہستہ آہستہ جسم و جاں میں سرایت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو ذرا سی دیر میں بھڑکا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ لڑکی دوسری قسم سے تعلق رکھتی تھی، ایک بھڑکتا ہوا شعلہ، ایک لمحے میں تباہ کر دینے والا۔ میں اس فلیٹ میں نیا شفٹ ہوا تھا۔ ایک تو اس شہر میں کرائے کا مکان ملنا عذاب ہوتا جا رہا ہے، اگر مل بھی جائے تو مالک کی یہ شرط ہوتی ہے کہ فیملی والا ہونا چاہیے۔ اب میرے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ماں باپ تھے نہیں، شادی ہو نہیں سکی تھی، اس لیے اکیلا ہی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سی لڑکیاں میری زندگی میں آ کر جا چکی تھیں یا اب تک میرے ساتھ تھیں، جن سے ملاقاتیں رہتی تھیں، لیکن بیوی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے جہاں بھی مکان ملتا بہت دشواریوں سے ملتا۔ یہ فلیٹ بھی کافی پریشانیوں سے ملا تھا۔ فلیٹ کے یونین والوں کو یقین دلانا پڑا کہ میں ایک شریف آدمی ہوں اور میرے پاس سوائے بھانجیوں اور بھتیجیوں کے اور کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میری کئی بہنیں اور بھائی ہیں جن کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، بس وہی آیا کریں گی۔ ظاہر ہے کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اپنی کسی دوست لڑکی کو بھانجی بنا کر یا بھتیجے بنا کر ظاہر کر دوں گا۔ وہ لڑکی مجھے ایک سپر اسٹور میں دکھائی دی، جس طرح میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا، بالکل اسی طرح وہ بھی مجھے دیکھتی رہ گئی۔ خود میں اس کی مہویت دیکھ کر میری رگوں میں لہو کی گردش تیز ہونے لگی تھی۔ یہ ایک پرانا نسخہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، اس طرح بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ سامنے والی کو ایسا لگتا ہے جیسے اس شخص نے اس کو اپنی آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتار لیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ جسے ہوش میں آ گئی اور ایک طرف چل دی، لیکن اس نے اسٹور سے باہر نکلتے ہوئے کئی بار مجھے مڑ کر دیکھا تھا۔ میں نے اپنی خریداری کی اور خود بھی بہت تیزی سے اسٹور سے باہر آ گیا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ کم از کم آس پاس تو کوئی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں گہری سانس لیتا ہوا دوبارہ سپر اسٹور میں داخل ہو گیا، لیکن جب ارادہ ہو اور خواہش مضبوط ہو تو پھر کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر دکھائی دی گئی۔ اس بار اس کے ساتھ ایک بوڑھا مرد تھا۔ دونوں کے چلنے اور بات کرنے کے انداز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ دونوں باپ بیٹی ہیں، اور اس بار اس لڑکی نے پھر مجھے دیکھ لیا۔ اس بار بھی اس کا مہویت اور اس کی لگن کا، یعنی اس کا مجھے دیکھنا، اس کا عالم یہی تھا جیسے پہلی ملاقات میں تھا۔ اس نے جیسے مجھ پر اپنی نگاہیں گاڑ دی تھی، اور میرا حال یہ تھا کہ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا، خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اتنی خوبصورت، حسین، پری پیکر لڑکی جب اتنی بے خود ہو جائے تو اپنی قسمت پر ناز ہی ہو سکتا ہے، اور میں تو ویسے بھی اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس کے باپ نے کچھ کہا اور وہ لڑکی سنبھل کر باپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اگر مخاطب نہیں کرتا تو وہ نہ جانے کب تک مجھے دیکھتی رہتی۔ خدا جانے وہ کہاں رہتی تھی۔ میرے لیے اب اس کا سراغ لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے سلسلے میں زیادہ جدوجہد اور محنت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود ہی میرے پاس چلی آ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارادے اور خواہش شدید ہو تو وہ مل ہی جاتا ہے جس کی خواہش ہو رہی ہو۔ وہ لڑکی مجھے اپنے ہی فلیٹ کی بلڈنگ کی 4 دیواری میں دکھائی دے گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپرز تھے اور وہ برابر والے بلاک کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسی پروجیکٹ میں رہتی تھی جہاں میں تھا۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ منزل خود ہی چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر اسے اس بلاک کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں بھی اس وقت اپنے بلاک کی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور اس بار بھی اس کی مہویت، اس کا مجھے دیکھنا اور دیکھ کر اس طرح کھو جانا، وہی حال تھا جو پہلی ملاقات میں تھا۔ خدا کی پناہ، وہ جیسے مجھے دیکھ کر پتھر کا مجسمہ بن جاتی، دیکھتی ہی رہتی تھی۔ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی فلیٹ کے احاطے میں خطرناک ہو سکتی تھی،
لیکن میں نے اپنا پرانا داؤ آزمایا، اس کو اس قسم کا اشارہ کہ جیسے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے بلاک کی سیڑھیاں چڑھی اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی رفتار زیادہ نہیں رکھی تھی، میں اس کو قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے میرا اشارہ دیکھ لیا اور سمجھ بھی لیا، اگر اس کے دل میں کوئی بات ہوگی تو وہ ضرور آئے گی، اور یہی ہوا۔ وہ گیٹ سے نکل کر اس طرف آتی دکھائی دی جس طرف میں گیا تھا، اور آگے چل کر میں ایک درخت کے پاس رک گیا۔ میں اپنے فلیٹ کی بلڈنگ سے بہت فاصلے پر آ گیا تھا۔ وہ بھی آئی اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ ہچکچا رہی تھی، اب مجھے اس کے پاس جانا تھا۔ اس لڑکی نے اتنی ہمت کا ثبوت تو دے دیا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ جی میرا نام مکرم ہے، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ میرا ایک اور حربہ یعنی چال تھی۔ کیا آپ سلطان اسکوائر میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا۔ جی ہاں، ابھی کچھ دنوں پہلے شفٹ ہوا ہوں۔ میں ملیحہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی ہاں، وہ تو آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، اس نے کہا۔ زیادہ جدوجہد اور محنت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود ہی میرے پاس چلی آ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارادے اور خواہش شدید ہو تو وہ مل ہی جاتا ہے جس کی خواہش ہو رہی ہو۔ وہ لڑکی مجھے اپنے ہی فلیٹ کی بلڈنگ کی 4 دیواری میں دکھائی دے گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپرز تھے اور وہ برابر والے بلاک کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسی پروجیکٹ میں رہتی تھی جہاں میں تھا۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ منزل خود ہی چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر اسے اس بلاک کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں بھی اس وقت اپنے بلاک کی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا، تو وہ ضرور آئے گی، اور یہی ہوا۔ وہ گیٹ سے نکل کر اس طرف آتی دکھائی دی جس طرف میں گیا تھا، اور آگے چل کر میں ایک درخت کے پاس رک گیا۔ میں اپنے فلیٹ کی بلڈنگ سے بہت فاصلے پر آ گیا تھا۔ وہ بھی آئی اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ ہچکچا رہی تھی، اب مجھے اس کے پاس جانا تھا۔ اس لڑکی نے اتنی ہمت کا ثبوت تو دے دیا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ جی میرا نام مکرم ہے، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ میرا ایک اور حربہ یعنی چال تھی۔ کیا آپ سلطان اسکوائر میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا۔ جی ہاں، ابھی کچھ دنوں پہلے شفٹ ہوا ہوں۔ میں ملیحہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی ہاں، وہ تو آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، اس نے کہا۔ اس طرح بلڈنگ والے آتے رہتے ہیں اور مناسب نہیں کہ یہاں میں کھڑی ہو کر آپ سے باتیں کروں۔ جی ہاں، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر میرا موبائل نمبر ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو کبھی بھی بات کر لیجیے گا۔ اس نے شکریہ کہہ کر میرا کارڈ لے کر رکھ لیا اور واپس چل دی۔ میں بھی بہت سرشار جھومتا ہوا واپس آ گیا۔ اس بلڈنگ میں آنے کے بعد میں نے بہت احتیاط برتی تھی۔ اب تک اپنے کسی دوست کو مدعو نہیں کیا تھا، حالانکہ یونین والوں کو میں مطمئن کر چکا تھا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا، اس طرح بلڈنگ والے آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ مناسب نہیں کہ میں یہاں کھڑی ہو کر آپ سے باتیں کر سکوں۔ جی ہاں، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر میرا موبائل نمبر ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو کبھی بات کر لیجیے گا۔ اس نے شکریہ کہہ کر میرا کارڈ لے کر رکھ لیا اور واپس چل دی۔ میں بھی بہت سرشار سا واپس آ گیا۔ اس بلڈنگ میں آنے کے بعد میں نے بہت احتیاط برتی تھی۔ اب تک اپنے کسی دوست کو مدعو نہیں کیا تھا، حالانکہ یونین والوں کو میں مطمئن کر چکا تھا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ اب یہاں سے بھی نکلنا پڑ جائے۔ لیکن اس کے فون آنے سے پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا۔ یہ معاملہ تھا نیہا کا۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جس سے میری ملاقات 2 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ان گھرانوں کی لڑکیوں کا معاملہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ دوستی کو دوستی نہیں سمجھتی، بلکہ جیون بھر کا بندھن سمجھنے لگتی ہیں۔ میں اسے 2-3 بار اچھے ہوٹل میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، 1-2 بار تھوڑی شاپنگ کروا دی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، جبکہ میں ان جھنجھٹوں سے ابھی دور رہنا چاہتا تھا۔ یعنی آپ سمجھ گئے نا، کہ اپنے گھر لا کر بس اپنی خواہش پوری کرنا، وہ رشتہ رکھنا جو اکثر لڑکی اور لڑکے کے درمیان قائم ہو جاتا ہے، لیکن بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں ایک صبح آفس پہنچا تو وہ میرے کمرے میں پہلے سے موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک الجھن سی ہو گئی۔ ہاں بھائی، کیسے آنا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مکرم، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے بے وفا نکلو گی، اس نے گلا کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہو گئی؟ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، تم نے اپنا گھر بدل دیا اور مجھے خبر بھی نہیں دی۔ اب میں ڈھنڈورا پیٹ کر تو گھر نہیں بدلوں گا نا، میں نے روکھے اور پھیکے انداز میں کہا۔ وہ کچھ اداس ہو گئی۔ میں مجبوراً تمہارے آفس آئی ہوں، اس نے کہا، کیونکہ مجھے تم نے ہی اپنے آفس کے بارے میں بتایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم پہلی بار آ گئی ہو، آئندہ مت آنا۔ میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتا۔
खैर बताओ क्या ज़रूरत पेश आ गई? अगर पैसे चाहिए तो मैं इस वक्त कुछ नहीं दे सकूंगा। मुकर्रम, ये तुम किस अंदाज में बातें कर रहे हो? देखो नेहा, ये मेरा मिजाज है। मैं एक ढोल को ज्यादा दिनों तक अपने गले में नहीं लटकाता हूँ, समझ गई ना? एक लड़की से मेरा पेट नहीं भरता। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक लम्हे के लिए अफसोस भी हुआ था। फिर ख्याल आया कि अगर इस वक्त किसी कमजोरी का मुजाहरा किया तो फिर वो मेरे गले ही पड़ जाए। मैं मेज पर रखी हुई एक फाइल उठाकर देखने लगा। वो कुछ देर तक खामोश बैठी रही, फिर उठकर चली गई। दरअसल अब मेरी तवज्जो का मरकज वही लड़की थी जिसने अपना नाम मलीहा बताया था और जो मुझे खुद आकर देखा करती थी। वो लड़की ऐसी थी कि मेरी आवारा फितरत और मिजाज के बावजूद मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपने तौर पर उसको हमेशा के लिए अपनाने का फैसला कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं, जो लड़कियों से कभी शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ खेलना चाहता था, उससे शादी करने का मैंने फैसला कर लिया, दिल में इरादा कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा यही वो लड़की है जो मेरी जीवन साथी बन सकती है। मुझे यकीन था कि वो मुझे ज़रूर फ़ोन करेगी। मेरे लिए उसकी बेखुदी यही बता रही थी कि वो भी मेरे शहर में गिरफ्तार हो चुकी है, वरना इस तरह सब कुछ भूल-भाल कर किसी गैर को देखा करता है कोई? 4 दिनों के बाद आखिर उसका फ़ोन आ ही गया। मैंने फ़ौरन उसकी आवाज़ पहचान ली थी और जो खुशी मुझे हुई, वो बता नहीं सकता। बड़ी देर की मेहरबान आते-आते। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी मोहतरमा। मैं तो उस दिन से आपके फ़ोन के इंतज़ार में था, जिस दिन मैंने आपको अपना नंबर दिया था। अरे हाँ, वो हँस पड़ी। एक बात बताऊँ, मैं भी आपको देखने के लिए बेचैन हो रही हूँ। खुशकिस्मती है मेरी। तो हम कब मिल रहे हैं? 2 दिनों के लिए तो मैं अपनी खाला के पास जा रही हूँ। 2 दिनों के बाद आकर आपको फ़ोन करूँगी। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। 2 दिनों के लिए मैंने अपने आप को कहीं और उलझा लिया। इस कहानी के सुनने वालों को मेरे मिजाज का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा। यानी मैं खाली नहीं बैठ सकता। एक लड़की पर गुज़ारा नहीं है, कहा ना मैंने। बेशक उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके जाने के बाद सोचा कि 2 दिन मैं फ़ारिग क्यों रहूँ? किसी और लड़की से खेल लिया जाए। और इस बार मैं उस लड़की को बेफ़िक्र होकर अपने नए फ्लैट में ले आया था, क्योंकि मुझे इत्मीनान था कि किसी को एतराज़ नहीं होगा। यूनियन वालों को पहले ही एक कहानी सुना चुका था। 2 दिनों तक बिल्डिंग के अहाते में, यानी बिल्डिंग के अंदर या आस-पास भी दिखाई नहीं दी थी वो। यानी वो वाक़ई कहीं जा चुकी थी, शायद अपनी खाला के यहाँ। उसका फ़ोन 2 दिनों के बाद आ गया और उसकी गैर मौजूदगी में मैं एक लड़की के साथ खेल चुका था और वो भी अपनी इज़्ज़त को नीलाम करके जा चुकी थी। उसका फ़ोन आया। अरे कहाँ रह गई थी? मैं जैसे एकदम से फट पड़ा। मेरी बेताबी का अंदाज़ा करके वो हँस पड़ी। मैंने बताया ना कि मैं अपनी खाला के पास जा रही हूँ। तो ये बताओ कि तुमसे मुलाकात कब हो रही है? आज ही। आज आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ, हाँ, शाम को ज़रूर मिलो। आपको अगर एतराज़ ना हो तो मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ होगी। इसमें एतराज़ की क्या बात है? ले आना उसको भी। मेरा वो पूरा दिन बहुत तरंग में गुज़रा। चलो अब फिर से अपनी ज़िंदगी की तरफ लगते हैं। लड़कियों से तो बहुत मज़े कर लिए, अब बीवी को भी घर लाना चाहिए। शाम को वक़्त से पहले मैं वहाँ पहुँच गया, जहाँ मुलाकात होनी थी। मलिहा अपनी एक दोस्त के साथ आई हुई थी। वो भी बहुत तर्राहदार लड़की थी, यानी बातें बनाने वाली। मलिहा ने उसका नाम राना बताया। राना मुझे देखती रह गई। मुकर्रम साहब, आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मलिहा ने कहा। किस बात का शुक्रिया? मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि मैं एक आर्ट स्कूल की स्टूडेंट हूँ, पेंटिंग सीख रही हूँ। मुझे ये टास्क दिया गया था कि मैं शैतान को पेंट करूँ। अब शैतान को देखा होता तो पेंट करती, इत्तेफाक से आप दिखाई दे गए। मैं हैरान होकर आपको देखती रह गई। जी हाँ मुकर्रम साहब, राना ने कहा। मैं भी आपको देखकर इसलिए हैरान रह गई कि आपका चेहरा बिल्कुल किसी शैतान जैसा है। मेरा मतलब है, शैतान को अगर इंसानी शक्ल मिल जाए तो आप ही जैसा होगा। मैं उस वक्त सन्नाटे के आलम में बैठा रह गया। मुंह खुला हुआ था, आंखें फटी हुई थी। राना बोल रही थी। मुकर्रम साहब, सरवरी और नेहा दोनों ही हमारी दोस्त हैं। उनके साथ आपने जो सलूक किया वो आपके चेहरे पर लिखा है। वो दोनों मेरा शुक्रिया अदा करती हुई रुखसत हो गई। वो दिन है और आज का दिन मैं अपने चेहरे की खबासत धोने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जब बहुत मजबूर होकर, बेकरार होकर एक बुजुर्ग से रुजू किया तो उन्होंने भी यही बात बताई। बदकार अपने चेहरों से ही पहचाने जाएंगे। वो लड़की मुझे आईना दिखाकर चली गई। मैंने उससे खेला, सरवरी से खेला और नेहा के जाने के बाद
یعنی 2 دن جو وہ خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، اس وقت بھی کسی اور لڑکی سے کھیلا۔ لیکن اب میں شرمندہ ہوں، کوئی بھی لڑکی میری زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ اگر میں کسی کو پسند کر کے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، پاکیزہ رشتہ رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اسی لڑکی کی دوست ہوتی ہے جس کے ساتھ میں کھیل چکا ہوں۔ یعنی میرا کیا ہوا بد عمل میرے آگے آ گیا ہے، اور اب تک میں گوارا ہوں، اور شاید اسی طرح اکیلا اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے چہرے کے شیطان کو ہٹا دے اور کوئی پاکیزہ لڑکی میری زندگی میں بھیج دے، تاکہ میں اس کے ساتھ رہ کر خود بھی پاک ہو جاؤں۔ السلام علیکم۔